تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں. اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید. محترم بہنوں اور بھائیوں، کسی گاؤں میں ایک عورت اپنے ایک بچے کے ساتھ رہتی تھی. کچھ ماہ قبل ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. لہٰذا وہ عورت اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے خود ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، برتن مانجتی، کپڑے دھوتی، اور ان کے بڑے بڑے گھروں کو وہ عورت اکیلے تنہا صاف کرتی تاکہ اپنے بیٹے کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکے. وقت گزرتا گیا اور کئی سال بیت گئے. اب اس کا بیٹا جوان ہو گیا تھا اور کمانے لگ گیا تھا اور کسی اچھی کمپنی میں اس کی جاب لگ گئی تھی. اس کی شادی ہو گئی تھی اور اس کا ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا. مگر وہ عورت اپنے بڑھاپے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی. بیٹا شادی کے بعد اور نوکری کے بعد ماں کا احترام کرنا تو دور کی بات، ماں کے ساتھ ڈھنگ سے بات بھی نہ کرتا تھا. اس بوڑھی عورت کی زندگی میں فرق صرف اتنا آیا تھا کہ پہلے وہ غیروں کے برتن اور کپڑے دھوتی تھی اور اب وہ اپنے بیٹے اور بہو کے برتن اور کپڑے دھوتی ہے. پہلے وہ عورت دوسروں کے گھروں کی صفائی کرتی تھی، اب یہ بہو کے ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر کی صفائی کرنے پر مجبور تھی. خیر جو بھی تھا، لیکن تھی تو وہ ایک ماں ہی. اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ ہر دکھ جھیلنے کو تیار تھی. بیٹے کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز اب اس کے پاس تھی، لیکن ماں کو اس نے گھر کے ایک الگ کمرے میں رکھا تھا جہاں موسم کی شدت کو روکنے کے لیے ماں کے پاس کوئی بندوبست نہ تھا. اس کا بیٹا جب کئی دنوں کے بعد ماں کے کمرے میں جاتا تو ماں کو صرف گزرے ہوئے وقت کی محرومی یاد کرواتا. ایک دن سردیوں کی سخت شام میں اس کی ماں سوچ رہی تھی کہ آج جب اس کا بیٹا کام سے آئے گا تو وہ اسے کہے گی کہ اس کی کمزور ہڈیوں میں اب سردی کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی. وہ اسے نئے کمبل کا کہے گی کیونکہ اس کمبل میں اسے سردی بہت لگ رہی تھی، اور اسے پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا اس کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا. رات کو بیٹا گھر آیا تو ماں نے بڑے پیار سے اسے نئے کمبل کا کہا تو بیٹا غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، ماں ابھی میں کام سے آیا ہوں اور آتے ہی آپ اپنا مطالبہ لے کر آ گئی ہیں. ماں جی، تم کو تو پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے. اب تمہارے پوتے کو اسکول داخل کروانا ہے، اس کا یونیفارم اور کتابیں لینی ہیں، گاڑی کی قسط ادا کرنی ہے، میں نے ابھی اپنے لیے جیکٹ خریدنی ہے اور تمہاری بہو کے لیے شال لانی ہے. ماں جی، تم تو سارا دن گھر میں رہتی ہو، تمہیں کمبل کی اتنی اشد کیا ضرورت آن پڑی؟ ہم لوگوں نے تو باہر جانا ہوتا ہے، گھومنا ہوتا ہے. ماں جی، تم اس سال یہ سردیاں کسی بھی طرح گزار لو، اگلے سال سردیوں سے پہلے تمہارے کمبل کا بندوبست کر دوں گا. بوڑھی ماں خون کے آنسو پی کر چپ چاپ اپنے بوسیدہ کمرے میں واپس آ گئی اور پھٹے ہوئے کمبل کو اوڑھ کر ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹ گئی. صبح کو جب بیٹے کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ پچھلی رات ماں اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. بیٹے نے ماں کے جنازے پر تمام رشتہ داروں کو بلایا اور ماں کے کفن دفن اور مہمانوں کے خاطر مدارت پر لاکھوں روپے خرچ کیے. جو بھی جنازے میں شریک ہوا وہ یہی کہتا کہ اللہ ہر ماں کو ایسے بیٹا نصیب کرے. مرنے کے بعد بھی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ دنیا والوں کو دکھانے کی خاطر جو بیٹا اپنی مری ہوئی ماں کے جنازے پر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، پچھلی رات چند سو روپے کے کمبلوں کے ہونے کی نہ کی وجہ سے اس کی ماں سسک کر جان دے گئی. میرے عزیز دوستو، اپنے ماں باپ کی قدر ان کے جیتے جی کیجیے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے.
اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔